بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام سیریز۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہت مضبوط اور با اثر مسلم خلیفہ تھے۔ آپ کا تعلق قبیلہ قریش کے خاندان بنو عدی سے تھا۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد دوسرے مسلم خلیفہ تھے۔ اگر اسلام کے ابتدائی دور پر نظر ڈالی جائے تو جن لوگوں نے اسلام کو دنیا بھر میں پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا، ان میں سے ایک اہم نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ 583 ہجری میں بنو عدی خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ کا پیشہ تجارت تھا۔ اس دور میں جب بہت کم لوگ پڑھ اور لکھ سکتے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک پڑھے لکھے انسان تھے۔ آپ کو عرب کی تاریخ پر بھی عبور حاصل تھا۔ آپ بہت بہادر اور پرجوش جوانوں کے طور پر جانے جاتے تھے۔ آپ گھڑ سواری کے بھی ماہر تھے۔ آپ ایک ذہین انسان تھے اور آپ قریش کے کامیاب سفیر بھی تھے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں آپ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو نہ سمجھ سکے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے شروع میں اسلام کی بھرپور مخالفت کی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی بہن اسلام قبول کر لیا۔ ایک دن آپ اپنی بہن کے گھر چلے گئے، جہاں حضرت حباب رضی اللہ عنہ قرآن کی تعلیم دے رہے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن سے کہا کہ مجھے وہ قرآن کے صفحات دکھاؤ جو آپ پڑھ رہی تھی۔ آپ نے سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات پڑھی۔ تھوڑی دیر قرآن پاک پڑھنے کے بعد آپ اس آیت پر پہنچے: بے شک میں ہی ہوں اللہ، کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری بندگی کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ ان الفاظ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر گہرا اثر ڈالا اور انہیں یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کے ہی الفاظ ہیں۔ پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور اسلام قبول کر لیا، اور آپ رضی اللہ عنہ کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمان قریش کے سرداروں کے ڈر سے چھپ کر نماز ادا کیا کرتے تھے، لیکن آپ رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں نے سرعام نماز ادا کرنا شروع کر دیا، اور قریش یہ جانتے تھے کہ کسی میں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑے ہونے میں ہمت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں خانہ کعبہ میں مسلمانوں نے نماز کی ادائیگی کی۔ مسلمانوں کی رائے میں اختلاف تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد کسے مسلمانوں کا خلیفہ بنایا جائے۔ تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو مخاطب کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عظیم کردار کی طرف توجہ دی۔ لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ کی بات سنی اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ ان کا انتقال ہو گیا اور وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے وصال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلافت کی ذمہ داری سنبھالی اور اسلام کے دوسرے خلیفہ بنے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں اسلام ایک عالمی طاقت کے طور پر دنیا کے سامنے آیا۔ ایران اور بازنطینیہ جیسی بڑی بڑی سلطنتیں مسلمان فوجوں کے سامنے منہ کے بل گر پڑی۔ آپ کی خلافت کے 10 برس میں ایران، شام، فلسطین، مصر، ترکی کا ایک حصہ اسلام کے جھنڈے تلے آ چکا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ ایک سپہ سالار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین منتظم بھی تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے انتظامی معاملات کے لیے بہترین نظام بنایا۔ آپ رضی اللہ عنہ کو مسلم سیاسی نظام کا بانی بھی سمجھا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے تیزی سے پھیلتی مسلم سلطنت میں خدا کا قانون لاگو کیا۔
شہروں کی حفاظت کے لیے پولیس کا نظام بھی متعارف کروایا۔ غریبوں کی مالی مدد کے لیے وظیفے مقرر کیے۔ اسلامی فوج کو محفوظ کرنے کے لیے مرکزی دفاتر اور قلعے تیار کیے گئے۔ مختصر یہ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہر مسلمان کے لیے مثالی شخصیت ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے لیے انصاف، خود پرستی، انکساری جیسی بہترین خصوصیات سے بھرپور مثال ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی میں کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہے جسے پیش کر کہا جا سکے کہ آپ نے یہ کام ٹھیک طور پر نہیں کیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔